السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید: فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی بشان حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ خانقاہ محبوب اولیاء میں آنے والے تمام مرید و متقید، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور دین کا پابند بنائے، شریعت پر استقامت عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ ہمارا ٹاپک رہے گا، آج سے کیونکہ جمادی الاول کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا تعلیمات اولیاء اللہ۔ آج میں نے اس موضوع کو، اس ٹاپک کو اس لیے لیا ہے کہ بزرگان دین کے وہ مبارک اقوال، بزرگان دین کی وہ مبارک زندگیاں، پاکیزہ زندگیاں بھی ہمارے لیے ایک آئیڈیل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اصل میں جو بزرگان دین کے اقوال، جو قول بھی ہوتے ہیں، ان اقوال میں بھی بے پناہ اللہ کی معرفت کی باتیں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جو صحیح معنی میں بزرگان دین گزرے ہیں ان کو سمجھے، اور ان کو سمجھنے کے بعد ہی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اولیاء اللہ کی پہچان، حقیقت تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اولیاء اللہ کی پہچان پھر بھی آپ کو تھوڑا بہت سمجھ میں آئے گی۔ جس طرح آج کے اس پرفتن دور میں وہابی بدعقیدہ ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کو لوٹ رہے ہیں، اسی طرح آج کے اس دور میں، پرفتن دور میں جو ہے، کچھ فیک قسم کے بابا لوگ بھی ہمارے ایمان و ہمارے عقیدے کو بگاڑ رہے ہیں۔ لہٰذا آج کے دور میں اہل سنت و جماعت کے تمام سنیوں کو ضروری ہے کہ وہ وہابیوں سے بھی اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت پر رکھے، اور فیک اور بیکار لوگ بابا جو بن کر بیٹھے ہیں، صرف ہری پیلی ٹوپی پہننے سے کوئی ولی نہیں بن جاتا، تو لہٰذا ان سے بھی ہمارے ایمان اور عقیدے کی ہمیں ضروری ہے کہ اپنے آپ کی حفاظت کرے۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے ایسے فیک اور بدعقیدہ لوگوں سے۔ تو دونوں سے ہمیں بچنا ہے، وہابیوں سے بھی بچنا ہے اور فیک لوگوں سے بھی بچنا ہے۔ تو اصل میں اولیاء اللہ کی تعلیمات کیا ہے، بزرگان دین کی تعلیمات کیا ہے؟ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ تو سچوں سے ساتھ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو یہاں مفسرین اور علماء کرام نے ایک بہت پیاری بات بتائی کہ آپ سمجھ رہے ہیں سچے لوگ جو ولی ہیں ان کے ساتھ جانا، ان کے سنگت بیٹھنا، یقیناً یہ بھی بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج کے اس دور میں اگر کوئی اللہ کا محبوب بندہ ہمیں نظر آ جائے، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ رہنا، یہ بھی ایک بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی کے بھی ساتھ بیٹھتے ہو، یعنی دوستی کرتے ہو، تو دوستی کرنے سے پہلے دوست کو دیکھ کر دوستی کرو۔ دوستی کرنے سے پہلے دوست کو دیکھ کر۔ اب یہاں دیکھ کر سے مراد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ کیا انہیں کالا ہے، پیلا ہے، یا پیسے والا ہے، یا اخلاق؟ نہ، دیکھ سے مراد کیا ہے یہاں پر جو حضور فرما رہے ہیں؟ کیونکہ اسلام کالا، گورا، امیر، غریب کی کوئی امتیاز نہیں رکھتا۔
سمجھے نا، اللہ کے نزدیک وہی محبوب ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ لہٰذا جو حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ دوست کو دیکھ کر دوستی کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کالا بولا امیر غریب ہے، نہ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دیکھ لو کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے، وہ متقی ہے یا نہیں ہے، اس کا عمل کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے۔ اس کی شرح یہ ہے حدیث پاک کی کہ تم جس سے بھی دوستی کرتے ہو اس کو دیکھ کر دوستی کرو۔ یہ حدیث کا آدھا ٹکڑا، یہ حدیث کو پورا مکمل سنیں آپ۔ سرکار فرماتے ہیں، پھر سے حدیث پاک کو سنیں، اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو تازہ کریں۔ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ دوست کو دیکھ کر دوستی کرو، وہ اس لیے کہ آدمی اپنے دوست کے طریقے پر رہتا ہے، وہ اس لیے کہ آدمی اپنے دوست کے طریقے کو پسند کرتا ہے، اس کے طریقے پہ رہنے کو پسند کرتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے مراد جو ہے، جو دوست اس کی سنگت رہنا ہے، انہی کی صحبت میں بیٹھنا ہے جو متقی پرہیزگار ہو، خوف خدا دل میں رکھتے ہو۔ خیر، آج کے اس پرفتن دور میں ہمارے جو دوست بن رہے ہیں وہ تو شرابیہ، روڈیا، پہلوان، لیڈر قسم کے لوگوں کو آج لوگ دوست بنانے کو اپنے آپ پر فخر سمجھتے ہیں کہ فلاں علاقے کا بہت بڑا روڈی ہمارا دوست ہے، فلاں علاقے کا بہت بڑا لیڈر ہمارا دوست ہے، فلاں علاقے کا بہت بڑا سود خور ہمارا دوست ہے۔ تو یہ آج معاذ اللہ ایسے لوگوں پر فخر کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ پاک کا جب عذاب آتا ہے تو ظالم پر بعد میں آتا ہے، ساتھ دینے والوں پر پہلے آتا ہے۔ اللہ کی جانب سے جب پکڑ ہوتی ہے نا، تو ظالم جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، ان کی پکڑ بعد میں نہیں ہوتی ہے، ساتھ دینے والوں کے پیکر پہلے ہوتی ہے، جس کی مثال کربلا شریف کا واقعہ دیکھ لیا آپ۔ یزید بعد میں مرا، ساتھی پہلے مرے۔ یزید بعد میں مرا، یزید کا ساتھ دینے والے جو ہے نا وہ بعد میں مرے، پہلے مرے۔ تو لہٰذا ظالموں کا ساتھ دینا، بدعقیدوں کا ساتھ دینے سے دنیا اور آخرت دونوں بھی برباد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں جو ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ تو اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، جس میں ولی بھی آ جاتے ہیں، جس میں متقی لوگ بھی آ جاتے ہیں، جس میں وہ نیک لوگ بھی آتے ہیں، جن کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، وہ اپنی ذات سے کسی اور کو تکلیف نہیں دیتے، اپنی ذات سے کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچاتے، وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ تو ایسوں کی صحبت اختیار کرے، ظالموں کی صحبت میں اختیار کرو گے، پھر قیامت کے دن، کیونکہ حدیث پاک کا ایک دوسرے حدیث پاک کا مفہوم ہے، دنیا میں تم جس سے محبت کرو گے، قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ تو لہذا اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں کہ جو جعلی قسم کے لوگ کی بھرمار ہو گئی ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہو گئی ہے، کھانے میں ملاوٹ ہے، دال میں ملاوٹ ہے تو چاول میں ملاوٹ ہے، کھانے پینے کی چیز لے لو یا فروٹ لے لو، کس چیز میں مجھے بتائیں ملاوٹ نہیں ہو رہی ہے۔ اسی طرح انسان بھی ملاوٹی ہو گئے، جعلی قسم کے انسان بھی ہو گئے ہیں، جو اپنے آپ کو بظاہر بڑا، میں یہاں انسان سے مراد ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں، غیروں سے تو ہمیں تعلق نہیں، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جو قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، جو حساب کتاب کے دن پر یقین رکھتے ہیں، جو موت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ لہٰذا گاڑی پہ بیٹھ کے اندر آ جاؤ، پیچھے گئے مسجد کے درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لہٰذا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم اہل ایمان، اللہ پر یقین رکھنے والے، قیامت کے دن پر یقین رکھنے والے، دیکھیں میں جمعہ میں بھی ایک بات کہا ہوں، آج بھی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر ہم کیا وجہ ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے کو دل نہیں لگتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں لگتا، ہم جانتے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے پھر بھی بولتے ہیں، ہم جانتے ہیں دھوکہ دینا غلط ہے پھر بھی دے رہے ہیں، ہم جانتے ہیں گالی دینا غلط ہے پھر بھی دیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں ایک دو چیز اگر ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے تو انسان یعنی مسلمان سدھر جائے گا انشاءاللہ۔ وہ دو چیز کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر وہ ذہنوں میں ہمارے بیٹھ جائے اور مسلمان اس پر عمل کرنے لگ جائے
تو ہم مکمل طور پر سدھر جائیں گے انشاءاللہ۔ پوری امید ہے اللہ سے کہ اللہ ہمیں پھر نماز پڑھنے میں سستی نہیں آئے گی، ہمیں سچ بولنے میں، حالات کچھ بھی ہو لیکن سچ بولنے میں کبھی گھبرائے گا نہیں بندہ۔ لیکن آج اس سب ماحول کو دیکھ کر وجہ کیا ہے کہ ہم کیوں بگڑ رہے ہیں؟ بگڑنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم دو چیزوں پر یقین ہمارا کمزور ہو گیا۔ وہ دو چیزوں پر یقین اگر مضبوط ہو جائے تو ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے سدھر جائیں۔ سدھرنے کے لیے یہ صحیح بات سنیے، وہ دو چیز کیا ہے؟ دو چیز ہے، ایک علم الہی پر یقین اور دوسرا قدرت الہی پر یقین۔ علم الہی اور قدرت الہی، یوں تو اللہ کی ہر صفت پر ہمیں یقین ہے، اللہ پاک کی ہر صفت، اللہ کریم ہے، جبار ہے، ستار، جو جو اس کی خوبیاں سب پر میرا یقین ہونا ضروری بھی ہے، ورنہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ لیکن یہ دو چیز اگر اس پر تھوڑا یقین مضبوط کر لے، علم الہی اور قدرت الہی پر، تو میں سمجھتا ہوں پھر مسلمان گناہ بھی نہیں کرے گا، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اللہ کی رضا والی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اب اس کو یوں سمجھیے، مطلب کہنا یہ چاہ رہا ہوں، جیسا کہ میں فار ایگزامپل ایک مثال دے کر آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ گاڑی لے کر جا رہے ہیں اور رانگ روڈ پر آپ نے دیکھا سگنل آپ توڑے ہیں، رانگ روڈ پہ آپ کو گزرنا ہو رہا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ اگر پولیس والے وہاں کھڑے ہوئے ہیں تو آپ نہ سگنل توڑتے ہیں نہ رانگ روڈ جاتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ بھائی اگر میں سگنل توڑوں گا یا رانگ روڈ جاؤں گا تو فلاں جگہ پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ مجھے پکڑ بھی لیں گے اور مجھے چالان بھی ماریں گے، خالی پیلی جو ہے پیسہ بھی جائے گا۔ لیکن اگر اسی جگہ اگر کوئی پولیس والا نہ ہو تو آپ سگنل بھی توڑ دیتے ہیں، رانگ روڈ بھی چلے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بھائی پولیس والا تو ہے نہیں، یعنی وہ ہمیں دیکھ نہیں رہا، جب دیکھ نہیں رہا تو ہمیں پکڑے گا نہیں تو ہمیں چالان نہیں مارے گا۔ لہٰذا جو یہ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی پولیس والا نہ ہو تو آپ سگنل بھی توڑتے ہیں اور رانگ روڈ بھی جاتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا، وہ ہمیں نہیں پکڑے گا۔ لیکن اگر پولیس والا موجود ہو تو نہ آپ سگنل توڑتے ہیں نہ رانگ روڈ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہمیں پکڑے گا اور چالان بھی کرے گا۔ بس یہ دو چیزیں ذہن میں رکھے، ایسا یقین، ایک ہے علم الہی، یعنی ہم جو کر رہے ہیں، جو کرنے والے اللہ کو ساری باتوں کا علم ہے۔ بندہ اس بات کو یقین کر لینا، ہم جو کر رہے ہیں چاہے تنہائی میں کرو، چاہے لوگوں کے سامنے کرو، دل میں سوچو یا باہر سوچ کر کرو، جو بھی آپ کر رہے ہیں صحیح ہے یا غلط ہے، اتنی تو عقل ہمیں اللہ نے دی ہے کہ کون سا کام صحیح ہے، کوئی سا کام غلط ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھے، ایک پولیس والا نہ رہا تو پھر بھی اس کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کیا غلط کر رہے ہیں، لیکن اللہ پاک کے علم سے آپ نہیں بچ سکتے۔ اللہ پاک ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، وہ ہمیں جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو ہم اس بات کو یقین اپنے آپ میں پیدا کر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کو ہمارے ہر کام کا علم ہے۔ اور یہ ایک، اور دوسرا پھر بندہ یہ بھی یقین کر، جیسا کہ پولیس والے پر یقین ہے کہ پکڑے، ارے بھائی پولیس ہے تو چالان کریں گے، پکڑے گی تو ہم سگنل نہیں توڑتے، رانگ روڈ نہیں جاتے۔ اسی طرح یقین اللہ پر رکھے کہ ہمارے ہر کام کا علم اللہ کو ہے، پھر وہ ہمیں پکڑے گا بھی، سزا بھی دے گا اگر غلط ہے تو وہ قدرت والا ہے، یعنی سزا دینے پر قادر ہے، وہ غلط کو غلط بتاتا ہے، صحیح کو صحیح کرتا ہے۔ لہٰذا اس کی قدرت پر یقین، اس کے علم پر یقین، اس کی قدرت پر یقین، یہ دو باتیں اگر خدا کی عزت و جلال کا قسم ہمارے ذہنوں میں مضبوطی کے ساتھ بیٹھ جائے تو مسلمان پھر کبھی غلط کام کی طرف جائے گا نہیں۔ یہ دو باتیں کہ میں بات سمجھانے کے لیے بہت دور تک آپ کو لے کر آیا، تو خیر ہم یہ غلط دوستانہ جو جان بوجھ کر بھی لوگ دوستی کر لیتے ہیں لیڈروں، سود خوروں، پہلوانوں سے، تو میں ان کو کہتا ہوں بھائی سوچو ذرا، ہم جو کر رہے ہیں اللہ اس کو علم رکھتا ہے، وہ اور اس کی پھر ہمیں سزا بھی دینی ہوگی۔ اس سب سے پہلی بات، غلط صحبت کا معاملہ یہ ہو جائے گا کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے طریقے کو پسند کرتا ہے، تو اگر وہ لوٹ مار کرنے والا ہو، لپا ڈپی کرنے والا ہو، ان کی ٹوپی ان کے سر پہنانے والا ہو، زمینیں ہڑپنے والا ہو، پیسے کھا جانے والا ہو، تو صحبت کا اثر تو آتا ہی ہے۔ آپ دیکھیں دھیرے دھیرے کہ آپ
کہ عقل سے بھی اگر آپ سوچیں، ہم اگر عطر کی دکان پر گئے، عطر لے بھی نہ پھر بھی خوشبو آ جاتی ہے، اگر پھول کے ساتھ مٹی رہ جائے تو مٹی کے اندر خوشبو مہک جاتی ہے۔ تو صحبت کا اثر ہوتا ہے، اچھوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو اچھا اثر ہوتا ہے، بروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو برا اثر ضرور ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث پاک کی روشنی میں میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، قرآن کی آیت میں نے آپ کو پڑھی کہ اللہ پاک نے فرمایا سچوں کے ساتھ رہو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آج کے اس فیک دور میں جو جعلی قسم کے لوگ بہت ہو گئے ہیں، بہت مولانا ہم نے ایک سے ایک آپ مجھ سے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم فلاں صاحب کے مرید تھے، ہم ان کے آن بھان کو دیکھ کے مرید ہوئے، ان کے قریب ہوئے، جب زیادہ قریب ہوئے تو پتہ چلا یہ تو سارا ہی معاملہ فیک ہے، یہ تو صاحب یہ پیر نہیں، 2 نمبر کے آدمی ہے، یہ لوگوں کے صرف جیبخوں پر نظر رکھتے ہیں، نذرانوں پر نظر رکھتے ہیں، نہ ان کی تربیت سے کوئی مطلب ہے، نہ ان کے اخلاق سے کوئی مطلب ہے، نہ شریعت ہے، نہ طریقت ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، صرف ان کے گھروں کے سامنے بڑے بڑے گاڑیوں کو دیکھ کر ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، ان کے سے ملنے والوں کو دیکھ کر کہ یار لیڈر آ کر ان سے مل رہا ہے، روڈی آ کر ان سے مل رہا ہے، شرابی آ کر ان سے مل رہا ہے، ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں بعض وقت گاڑیوں کو دیکھ کر یا پیسوں کو دیکھ کر۔ ایسا نہیں، اگر کسی اللہ والے کو سمجھنا ہے تو دین دیکھو، شریعت دیکھو۔ حدیث پاک میں آتا ہے ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے، جس کو دیکھنے سے اللہ کی یاد آ جائے۔ تو خیر فیک لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں آج کے دور میں ہر چیز میں ملاوٹ ہے، تو فیک لوگ میں بھی بہت سی ملاوٹیں آج کے دور میں ہو گئی ہے۔ تو پھر آج کے اس دور میں ہمیں جس کو اگر کامل پیر مل جائے، آج کے اس دور میں 2023 کی بات کر رہا ہوں، اگر آج کے اس دور میں کامل ہے، اچھے لوگ آج بھی ہے، قیامت تک رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اچھے لوگوں سے زمین خالی ہو جائے، نہ، حدیث میں ہے کہ ایک اللہ کہنے والا زمین پر رہے گا تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ تو اللہ کہنے والے تو بہت ہزاروں لوگ بھی رہتے ہیں، منافقین بھی اللہ اللہ کہتے ہیں، تو وہ نہیں بھائی، جو اللہ سے مراد یہ اللہ والے جو دل و جان سے اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا دکھاوا ان کے اندر کچھ نہیں ہوتا، ملاوٹ ان کے اندر کچھ نہیں ہوتی۔ اصلی لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، وہ قیامت تک رہیں گے اس زمین پر، جب وہ لوگ ختم ہو جائیں گے تو پھر قیامت آ جائیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کے اس دور میں کامل پیر کا مل جانا بھی اللہ کا فضل اس پر ہے۔ اب میرے پر اللہ کا فضل کی پہچان کیا ہے؟ یہی آپ کی پہچان ہے کہ آپ کو کامل پیر مل گیا، آپ کے اوپر اللہ کا خصوصی فضل ہوا ہے کہ اس پرفتن دور میں پیر کامل کی صحبت آپ کو مل گئی۔ تو خیر آج کے اس دور میں اگر آپ پھر بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بزرگان دین نے یہ آیت کے تحت فرمایا، وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کے تحت فرمایا کہ آج کے دور میں اللہ قرآن میں جو کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ رہا کرو، تو قرآن تو قیامت تک کے لیے ہدایت والا کام ہے۔ ایسا نہیں کیا بھائی آج سچے لوگ کہاں ہیں؟ جو آج سے 100 سال پہلے سچے لوگ تھے، 200 سال پہلے سچے لوگ تھے، 1400 سال پہلے صحابہ کرام کا دور تھا، وہ لوگ سچے تھے، آج کے دور میں کہا نہ قرآن ایسا نہیں کہ صرف 1400 سال پہلے کے لوگوں کی بات کرے، قرآن قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی بات کرتا ہے۔ قرآن ہمیشہ ہدایت دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں سچے رہتے ہیں، ہر دور میں سچے رہتے ہیں۔ بس اب اس کے آسان طریقہ میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، اگر پھر بھی چلے بائی چانس آپ کو کوئی نہ ملے تو کیا کرے؟ یہ آیت پہ عمل کیسا کرے؟ وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ رہو۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں جو واقعی سچے لوگ ہیں، جو بزرگان دین ہیں، ان کے تعلیمات پہ، ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرنا بھی سچوں کے ساتھ رہنے کے برابر ہے۔ تعلیمات اولیاء اللہ میرا ٹاپک ہے، تو میں یہ آیت کو سمجھانے کے لیے بہت دور سے گھیرا لا کر آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تعلیمات پہ، بزرگوں کی تعلیمات پر جو بزرگان دین دنیا سے گئے، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، جیسا کہ غوث اعظم ہے، غریب نواز ہے، بندہ نواز ہے، محبوب الہی ہے، صابر پاک ہے، جنید بغدادی ہے، عبداللہ تستوری ہے، سری سقطی ہے، معروف کرقی ہے، یہ بڑے بڑے اولیاء، ان کے تعلیمات پہ عمل کرنے والا بھی سچوں کے ساتھ رہنے کے برابر گنا جائے گا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اس لیے میں نے یہ ٹاپک لیا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں اپنے آپ کو اولیاء اللہ کا چاہنے والا کہہ کر نئی نئی باتیں کرتے ہیں، تو میں آپ کو صحیح معنوں میں
بزرگان دین کی تعلیمات سے آپ کو انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ یہ تو آپ سن رہے ہیں کہ وہ اللہ کے اتنے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ قرآن نے کئی جگہ ان کی تعریف کی ہے اللہ کے ولیوں کی، ایک نہیں کئی جگہ قرآن کی آیتیں ہیں، کئی محسنین کہہ کر اللہ نے ان کی تعریف کی، کہیں پر اللہ پاک نے ان کا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہہ کر ان کی تعریف کی، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں الَّذِينَ وَكَانُوا يَتَّقُونَ کہہ کر ان کی تعریف کی، کہیں پر اللہ تعالیٰ قرآن میں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کہہ کر ان کی تعریف کی، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کہہ کر ان کی تعریف فرمائی، قرآن میں کہیں پر سورہ نمل میں اللہ نے ان کی تعریف فرمائی۔ تو لہٰذا قرآن میں ایک آیت نہیں ہے جناب، کئی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ولیوں کی تعریف اور ان کی جو ہے ان کے وصف کو بھی بیان کیا، ان کی خوبیوں کو بھی بیان فرمایا ہے۔ تو خیر کہ آج میں آپ کو کچھ اور بزرگان دین کا اقوال دیکھیے، کیونکہ ہم یہ درسی ہمارا یہ ہفتے والی اجتماع درسی ہوتا ہے، درس کے طور پر ہم یہاں بیٹھے ہوئے کچھ سیکھنے کے لیے۔ تقریر تو ہر جمعہ ہم سنتے ہیں الحمدللہ، تو آج کو تھوڑا سا بے چینی ختم کرے، یہ درس والا بیان ہے، اس میں تھوڑا سا جذبہ زیادہ نہیں رہتا، کچھ باتیں سیکھنے کی ملے گی انشاءاللہ۔ پوری کوشش یہ ہے کہ صرف سیکھنے کی بات کریں، تو اس میں جہاں سیکھنے کی بات کی جائے تو تھوڑا سا نرم انداز میں ٹھہر کے آپ کو سمجھانا ہوگا، تو آج تھوڑا سا آپ کو درسی انداز سمجھنا ہوگا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بزرگان دین ہوتے کیسے ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہے، کیونکہ آج کے اس دور میں کیونکہ ہم تصوف، ہم اہل نسبت ہے، ہم مرید ہے، معتقد ہے، تو آج کچھ لوگ جانتے کہ مرید ہونا اچھا ہے، پھر بھی کچھ لوگ مرید نہیں ہوتے۔ حالانکہ مرید کی قسموں پر میں بات نہیں کر رہا ہوں، پیر کی قسموں پر میں بات نہیں کر رہا ہوں، ورنہ مرشد کی جو دو قسمیں ہیں ان میں سے تو ہر مسلمان کو ایک مرشد کو اپنانا ضروری ہوتا ہے، اور دوسرے جو مرشد ہے وہ آپ بنائے ٹھیک ہے، نہیں بنائے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ مرشد کی جو دو قسمیں ہیں نا، اس میں سے پہلی قسم کے جو مرشد ہوتے ہیں، پہلے مرشد کا معنی ذہن میں رکھیں، مرشد اور مرشد، بعض لوگ کہتے ہیں مرشد شیطان کو کہتے ہیں، نہیں، مرشد وہ ہے رہبری چاہنے والا۔ مرشد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رہبری چاہنے والا، راستہ چلنے والا، اس کو کہتے ہیں عربی میں مرشد، شین پر زبر آ جاتا ہے مرشد۔ بعض لوگ کہتے ہیں مرشد شیطان کو بولتے ہیں، نہیں بھائی آپ عربی لغت سے واقف نہیں تو ہم کیا کریں، ہے نا؟ آپ کو عربی گرامر سے اگر آپ واقف نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ پڑھیے تو معلوم ہوگا۔ ایک ہوتا ہے مرشد رہبری چاہنے والا، اور ایک ہوتا ہے مرشد شین کے نیچے زیر رہبری۔ یہ مرشد جو ہوتے ہیں وہ جو تمہیں منزل تک پہنچانے والے، مرشد منزل تک پہنچنے والا، منزل چاہنے والا، مرشد منزل تک پہنچانے والا، بولے سبحان اللہ۔ یہ دو، تو مرشد کی ضرورت آپ کو سارے مسلمانوں کو ہے۔ جو دو قسم کے مرشد ہوتے ہیں، دو میں سے ایک مرشد کا ہونا سارے مسلمانوں کے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ جو دوسری قسم کا مرشد ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے، اگر بنائے ٹھیک، نہیں بنائے تو گناہ بھی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے وہ دو میں سے پہلی مرشد کون ہے جس کی حق کے ذکر پاس رہنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے؟ تو آئیے میں آپ کو پہلے تو مرشد کا معنی سمجھ گیا آپ، منزل تک پہنچانے والے۔ تو لہٰذا پہلا جو مرشد ہے وہ قرآن ہے، حدیث ہے، اللہ اس کے رسول سمجھے، قرآن یعنی حضور بھی آ گئے، قرآن اور حدیث ہے، صحابہ ہے، ائمہ ہے، متکلمین ہے، علماء اہل سنت ہے۔ یہ مرشدیت کی پہلی قسم ہے۔ ان کے ذریعے سے، ان کے بغیر آپ رب کی معرفت پا ہی نہیں سکتے۔ تو ہر مسلمان کو قرآن کی ضرورت، اللہ کو سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، حدیث کی ضرورت ضروری ہے۔ تو یہ ہمارے مرشد ہے، قرآن، حدیث، صحابہ، ائمہ، متکلمین، علماء اہل سنت، یہ تمہارے مرشدین ہیں۔ یہ تو آپ کے لیے لازم ہے ان کا دامن پکڑنا، انہی کو پکڑو گے تو منزل تک پہنچو گے، ان کے بغیر آپ کو دین سمجھ میں نہیں آئے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی ہے۔ اور ایک ہوتے ہیں
اچھا یہ جو ہوتا ہے مرشد عام، مرشد عام جو میں نے آپ کو بتایا اس میں قرآن آ گیا، حدیث آ گیا، اس میں صحابہ، ائمہ، علماء اہل سنت آ گیا، اور ایک ہے مرشد خاص، یہ آپ کی اختیار ہے، کسی خاص مرشد کو پکڑ کر اپنے اندر کے کہ میں سدھر کیوں نہیں رہا ہوں، وجہ کیا ہے کہ مسجد میں بیٹھتا ہوں تو تھوڑی دیر دل نرم ہوتا ہے، پھر باہر نکل کر پھر وہی نمازیں چھوڑنا، وہی گالی دینا، تو مرشد بتاتے کہ تیرے اندر بیماری کیا ہے، تو وہ مرشد جو ہے نا جن کو بزرگان دین کہتے ہیں، ان کی صحبت میں رہنے سے اس بیماری کا علاج ملتا ہے، جو آپ کے گندے خیالات کو، آپ کے اندر کے غلط چیزوں کو نکال کر اچھے اخلاق آپ کے اندر ڈالتے ہیں، اچھی مزاج آپ کے اندر ڈالتے ہیں۔ تو خیر آج جو میں بات کر رہا ہوں وہ مرشد خاص کی بات کر رہا ہوں، مرشد عام تو وہ تو لازم ہے، سب کے لیے ضروری ہے، کوئی اس سے بچ ہی نہیں سکتا۔ مرشد خاص جو ہوتے ہیں نا ان کے تعلیمات سنیے مرشد خاص کے، اس سے اندازہ کرے کہ اللہ والے ہوتے کیسا ہے، بزرگان دین ہوتے کیسا ہے۔ تو آج کوئی اپنے آپ کو پیر کہہ کر اگر قرآن کے خلاف کام کر کر بتائے، حدیث کے خلاف کام کر کر بتائے، قرآن کہہ رہا ہے کہ شراب پینا نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو پیر کہنے والا گانجے کے سگریٹ پی رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، افیون کھا رہا ہے، اور کہہ رہا میں علی کا قلندر ہوں، بہت بڑا پہنچے ہوا ہوں۔ ابھی قرآن کہہ رہا ہے کہ نشہ حرام ہے، تو جو واقعی مرشد تھے وہ قرآن کے خلاف کام نہیں کرتے، بہت نیچے اتر کر آسان اردو میں آپ کو بتا رہا ہوں، چہروں سے سمجھیے، بولے محبت سے سبحان اللہ، ہے نا۔ جو مرشد خاص، جو اولیاء اللہ جن کو ہم بزرگان دین کہتے ہیں نا، یہ چپکے ان کی گنبدیں نہیں چمک رہے، چمکے ان کے مزارات ہم اپنے باپ کے مر جائے تو شاید چہلم تک یاد کرتے ہوں گے، یا ایک مہینہ، ایک سال، برسی تک یاد کرتے ہوں گے، لیکن بزرگان دین گزر کر 800 سال ہو گیا ہے، غوث اعظم دنیا سے جا کے 800 سال ہو گیا ہے، لیکن آج بھی لوگوں کو مانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ چپکے نہیں بنے بابا، ان کا عمل، ان کا تقویٰ، ان کے پرہیزگاری پہ آپ غور کریں، ان کے تعلیمات پر آپ غور کریں، تو یہ جو فیک لوگ ہیں ان کو دیکھ کر بڑوں پر انگلی مت اٹھائیے۔ تو جو مرشد ہوتے ہیں وہ قرآن کے خلاف کوئی کام، یعنی قرآن کچھ کہہ رہا ہو اور یہ کچھ کر کر بتا، ایسا نہیں کرتے، حدیث کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے۔ یہ پہلی پہچان ہے جو قرآن اور حدیث کے لا، قانون کو شریعت کہتے ہیں۔ قرآن سے جو قانون بنا، حدیثوں سے جو قانون بنا، اس کو کیا کرتے ہیں؟ شریعت کیا کہتے ہیں؟ اور یہ قانون بنانے والا اللہ، اس کا رسول ہے۔ اچھا سنیے، ایک قانون پارلیمنٹ میں بھی بنتا ہے نا، لیکن 5 سال تک چلتا، اس کے بعد پھر دوسری حکومت آ کر اس قانون کو بدل دیتی۔ یہ پارلیمنٹ کے قانون ہیں جو بدلتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو قانون اللہ اور اس کے رسول نے بنایا ہے وہ قیامت تک رہنے والا ہے۔ کیوں؟ اگر آپ پارلیمنٹ میں جو قانون بنا اس سے پوچھو بھئی قانون بدلنے کی ضرورت کیا ہے، تو بولتے نہیں بھئی ذرا دور بدل گیا، اب یہ ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے۔ تو دور بدلتا ہے تو قانون بھی بدل جاتا، لیکن یہ اندازہ کریں رب کا بنایا ہوا قانون ہے جو 1400 سال سے قیامت تک رہے گا، یہ ہر دور میں یہ قانون کام آتا ہے، چاہے دور کو سے بھی چلے، قانون یہی کام آتا ہے۔ عقلی طور پر بھی اگر میں اللہ اس کے رسول کے بنائے ہوئے قانون کا ایک ایک کر کے ذکر بتاؤں آپ کو سامنے، تو عقل بھی کہیں گے ہاں یہ قانون انسان کو سدھارنے کے لیے ایسا ہی ہونا چاہیے، معاشرے کو سدھارنے کے لیے ایسا ہی قانون ہونا چاہیے، اخلاق کو سدھارنے کے لیے ایسا ہی قانون ہونا چاہیے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر دیکھیں، اسلام میں قرآن کا حکم ہے، حدیث کا حکم ہے کہ چور کو پکڑ جائے، اب تو کتنی چوری، 100 روپے 200 روپے چور کرنے والے، تھوڑا میں سمجھانے کے لیے آج کے دور کے حساب سے 100-200 روپے ورنہ درہم کی بات ہوتی ہے، تو زیادہ چور جب بڑا چور ہو جائے، اگر چور پکڑا جائے گواہوں کے تحت، تو قرآن کہتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب بجائے اگر یہ قانون آ جائے اسلامی حکومت سلطنت میں، تو پھر چوریاں ہونا بند ہو جائے۔ ہوا تھا ایسا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں عورت ملک شام سے مدینہ پاک تک تنہا ایک عورت سواری پر سونے کے ساتھ آیا کرتی تھی، ملک شام سے مدینہ منورہ تک، اندازہ تو وہ راستے تمام جنگل کا راستہ، آج سے 1400 سال پہلے شام سے مدینہ آنا ہے،
آنکھ پہ سونا بھی ہے تنہا ایک عورت. لیکن جب وہ آتی تھی تو نہ ڈاکوؤں کا ڈر نہ چوروں کا ڈر، کیونکہ اسلام نے ایسا امن پیس ماحول پیدا کر دیا تھا فاروق اعظم کے دور مبارک. تو قانون اگر عقلی طور پر دیکھا جائے، شرابیوں کا زانی اگر کوئی شادی شدہ ہو کر زنا کرے پکڑا جائے ثبوتوں کے ساتھ، خالی ایسا نہیں کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ کوئی الزام لگا دے اور اس پر قانون لگا دو نا، دو گواہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم نے دیکھا. گواہوں کے ساتھ اگر ثبوت کے ساتھ پکڑا جائے پھر وہ گواہ دینے والا بھی کیسا ہونا چاہیے، جھوٹا نہیں ہونا. آج کل کورٹوں میں ہر گواہوں کے گواہ مان لیتے ہیں. اسلام میں جو گواہ اگر کوئی گواہ دے رہا ہے اس کے بارے میں گواہ دینے کے بارے میں بھی جانچا جاتا ہے کہ یہ جو گواہ دے رہا ہے اس کی پہلے سے عادت کیسی ہے. محلے میں جا کر پوچھتے کہ یہ جھوٹا ہے سچا ہے، پڑوسیوں سے پوچھتے، تب پتہ نہیں بھائی اس بندے کو ہمیشہ نماز میں دیکھے، پرہیزگار دیکھے، جھوٹ نہیں بولتا، گالی نہیں دیتا، تب اس کی گواہی مانی جاتی. ایسا نہیں کہ ہر ایک کی گواہی مان لیں. آپ ویسا رہا اگر اسلام میں تو پھر ہم پتہ ہے ہر ایک کو دشمن تو لگے ہوئے رہتے ہیں، پھر آپ کو تو بیڑا غرق کر دیں گے وہ لوگ. لہذا گواہ بھی متقی ہو، نیک ہو، ایسے لوگوں کا اسلام ایسے لوگوں کی گواہی مان کر سزا دیتی ہے. تو خیر قانون جو ہے، جو قانون ہے اس کو کہتے ہیں شریعت. کیا کہتے ہیں؟ سب مل کر شریعت. اچھا یہ قانون بنائے اللہ اس کے رسول نے. کیوں بنا ہے؟ بولے آپ کے اخلاق بھی سدھرے، آپ کی مزاج بھی سدھرے. ایسے آپ دیکھیں اللہ اس کے رسول کے بنائے ہوئے قانون پہ اگر آپ عمل کریں گے، یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی نظر میں آپ محبوب ہو جائیں گے اللہ کے. اس پہ عمل کر رہے ہیں آپ، اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر اگر آپ عمل کر رہے ہیں آپ محبوب ہو گے اللہ کے، اللہ آپ سے محبت کرے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس قانون پہ عمل کرنے سے آپ کے خاندان میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے والوں میں بھی آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. کبھی غور کیا شریعت کا قانون کیا ہے؟ یعنی شریعت یہ نہیں ہے کہ صرف آپ عمل کرو تو اللہ راضی ہوگا. اللہ تو راضی ہوگا ہی عمل کرنے سے، لیکن اللہ تعالیٰ معاشرے میں بھی آپ کو عزت دلائے گا، خاندان میں بھی آپ کو عزت دلائے گا، دوستوں میں بھی آپ کو، ارے نکو بھائی جھوٹ نہیں بولتا، ارے نکو بھائی نمازی ہے، ارے اس کے خلاف نہیں جانا، بھائی بڑا نیک آدمی ہے. تو آپ نیک عمل کر رہے، آپ بولے کس لیے کر رہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے. تو نیک عمل آپ کرو، وہ تو اللہ راضی ہوگا انشاءاللہ آپ کے اخلاص کی بنیاد پر. لیکن جو ہے ساتھ ہی ساتھ معاشرے میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے گا، خاندان میں، رشتہ داروں میں. میری ایک ایک بات پر غور کر میں کہنا کیا چاہتا ہوں، بات سمجھیے. تو شریعت پر قرآن حدیث پہ عمل کرنے سے ہمارا ہی فائدہ ہے. بس سو ہوا تو کہ ایک بات میں آپ کو حیدرآبادی زبان میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ معاذ اللہ دیکھیے، اگر میں مثال دے کر اکثر دے کر سمجھیے، آخری مثال دے کر میں بزرگوں کی تعلیمات کی طرف آتا ہوں. اگر میں یہ فون میں نے بنایا نہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، تو اس فون کے بارے میں اگر میں نے بنایا ہوں تو اس فون کے بارے میں میرے سے زیادہ کون جانے گا اس کی اچھائی کیا ہے، اس کی برائی کیا ہے، اس کے فنکشنز کیا ہے، کیونکہ بنایا میں نے. تو جو چیز آپ بناتے ہیں نا اپنے ہاتھ سے، تو پھر وہ چیز کے بارے میں آپ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا. اسی طرح مثال دے کر بتا رہا ہوں، ہمیں بنانے والا رب ہے، اللہ ہے. تو ہم کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے رب سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. اس لیے بتایا گا یہ کرو یہ مت کرو، یہ جھوٹ ہے یہ حرام ہے یا ارے بھائی دوسرا نہیں کرا تو اس کو چھوڑو نا. ہمارے حیدرآباد میں ہم زبان ہے تو اگر ایک گڑھے میں گرا تو تم کیوں گڑھے میں گر رہے بھائی؟ تو آپ کو یہ بول رہا ہوگا کوئی معاذ اللہ نہ کرے کوئی مسلمان ہو کر دین پر عمل نہیں کر رہا، جھوٹ بول رہا، سود کھا رہا، ارے بھائی انہیں ایسا کرا، تو چھوڑو. آپ کو اپنی قبر میں جواب دینا ہے بابا، اس کو اپنی قبر میں جواب دینا ہے. اس کو علماء کرام سمجھائیں گے، اس کو تقریر کے ذریعے تحریر کے ذریعے سمجھائیں. اگر پھر بھی نہیں سمجھ رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ پر لازم ہے کہ اللہ اس کے رسول کے بنائے ہوئے قانون پہ عمل کرے. یہ رب کا عدل ہے، یہ قانون جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس میں فائدہ انسانوں کا ہی ہے، اس پہ عمل کرنے سے فائدہ ہمارا ہی ہے. شراب منع کی گئی، بتائے شراب کے کتنے نقصانات ہیں، کتنے
کتنے نقصانات ہیں، پھیپھڑے خراب کرتا ہے، کلیجہ خراب کرتا ہے، انسان مر جاتا ہے زہر۔ تو خیر میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو یہ قانون ہے اس قانون کو شریعت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شریعت۔ اب یہ شریعت جو بنا ہے، شریعت کا جو قانون بنا ہے نا، وہ قرآن کی 500 آیات اور 3500 حدیثوں سے بنا۔ ٹھیک ہے، قرآن میں آیت کتنے ہیں؟ 6666 آیت ہے قرآن میں، اور 114 صورتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یہ صورتوں کے نام میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس طرح 114 صورتیں ہیں، 520 رکوع ہے قرآن میں۔ تو قرآن رب کا کلام ہے، اور خود قرآن میں اللہ بنا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ تو قرآن جو ہے بالکل بات قریب آ رہا ہے میرے پاس سننا ہے کہ قرآن کے 500 آیات، کیونکہ قرآن میں اور بھی آیتیں ہیں، پھر اس میں کیا ہے بھائی، قرآن میں 3 سبجیکٹ ہے۔ ایک عقیدے کا سبجیکٹ ہے، عقیدہ کیا ہے؟ اللہ پر یقین، فرشتوں پر یقین، جنت دوزخ، پہلے عقیدے کی بات قرآن کرتا ہے۔ دوسرا احکام کی بات قرآن کرتا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ تیسرا قرآن میں قصص بہت ہے، واقعات بہت ہے، اللہ کے محبوب بندوں کے واقعات، کہیں پر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہے، کہیں پر ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہے، کہیں پر اصحاب کہف کے واقعات ہے، تو کہیں پر عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہے۔ تو ان واقعات سے ہوتا کیا ہے؟ تو قرآن میں سورہ نوح میں اللہ فرماتا ہے کہ حبیب ہم، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے حبیب ہم واقعات آپ کو اس لیے سناتے ہیں تاکہ آپ کا سینہ مضبوط ہو، آپ کا عقیدہ مضبوط ہو۔ تو اس آیت سے، سورہ نوح کی آیت سے پتہ چلا اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کے واقعات سننے سے ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ لہذا قرآن میں واقعات اور بھی آیتوں میں واقعات ہے، تو 500 آیات، 3500 حدیثوں سے پورا شریعت بنی ہوئی، اللہ کا قانون بنا ہوا ہے۔ اور جو بزرگان دین ہوتے ہیں نا، اچھا ایک قانون بھائی آپ ایک مثال میں اور آپ کو کیونکہ مثال دے دے کر سمجھانا یہ رب کی سنت ہے۔ میں نے سورہ نحل آیت نمبر 75 پڑھ کر بتایا تھا آپ کو، عرس حسینی بابا کے عرس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ اللہ خود فرماتا ہے مثلہ، اللہ مثال دے کر سمجھاتا ہے۔ لہٰذا مثال دے کر جانا، میں آپ کو ایک بات بتایا، اگر قانون جو دنیا بھی قانون ہے، اگر اس قانون پر آپ، اس پروٹوکول پر اگر عمل کر رہے ہیں آپ دنیاوی قانون پر، تو آپ حکومت کی نظر میں آپ اچھے انسان ہیں۔ حکومت کی نظر میں کیا ہے آپ؟ کہ بھئی یہ کوئی غیر قانونی کام نہیں کرتا، یہ قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرتا ہے، چاہے کوئی بھی کام ہو۔ تو قانون اگر آپ نہیں توڑتے تو حکومت کی نظر میں آپ ایک اچھے انسان ہیں، معاشرے میں بھی آپ ایک اچھے انسان ہیں۔ ہم دوست بھی کہتے ہیں یار یہ کوئی اللیگل کام نہیں کرتا، جو بھی کام کرتا ہے لیگل کرتا ہے، اللیگل نہیں کرتا۔ تو اگر آپ دنیا کے لیڈر بنائے ہوئے قانون پر عمل کریں سختی سے تو آپ کو ویسے ہی عزت مل جاتی ہے۔ پھر قانون کی نظر میں بھی کہتے بھائی یہ آدمی شریف ہے، اچھا ہے۔ تو مجھے بتائیے جو رب کے بنائے ہوئے قانون پہ عمل کرتا ہے اس سے اللہ تو راضی ہوتا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جو شریعت پہ عمل کرتا ہے اس کو اٹھا کر ایک اونچے مقام پر پہنچاتا ہے اور خاص مقام عطا فرماتا ہے۔ اسی خاص مقام کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، خطب کہتے ہیں، ابدال کہتے ہیں۔ یعنی بزرگان دین کو جو یہ مقام ملے ہیں نا، اسی قانون پہ عمل کرنے سے ملے۔ مولانا سبحان اللہ، کوئی بھی بزرگان دین جو ہے شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ آج کے اس سبق میں آپ نے درس لے کر اٹھنا ہے، کسی بھی گنجٹی کو دیکھ کر، کسی بھی شرابی کو دیکھ کر، داڑھی کٹوں کو دیکھ کر، بے نمازیوں کو دیکھ کر اگر وہ اپنے آپ کو کتنا بھی بڑا ہوا میں بھی اڑ کر بتا دے تب بھی آپ کو پیر اس کو نہ سمجھے، کیونکہ جو قرآن کچھ کہہ رہا ہو ولی کچھ کر بتائے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو قرآن کہتا ہے، جو حدیث کہتا ہے، اللہ والے وہی کام کر بتاتے ہیں، اسی کو ولی کہتے ہیں۔ چاہے ورنہ جادوگر بھی بھائی آج کے دور میں جادوگر بھی ہے جو آپ کے دل کی بھی بات بتا دیتے، آپ کو ہوا میں بھی اڑ کے بتاتے، تو کیا آپ اس کو ولی سمجھیں گے؟ خواجہ غریب نواز ہند الولی عطا رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب لاہور سے پیدل ہوتے ہوئے دلی آئے، کیونکہ پرتھوی راج کی جو ماں تھی
اس نے بھوشوانی کی تھی اس بات کی کہ یہ شخص آئے گا، ایسے ہولیے والے شخص آئیں گے اور پرتھوی راج کو کہا تھا کہ تیری سلطنت یہ ختم کر دیں گے. تو اس پرتھوی راج نے وہ غریب نواز کے ایک پیپر پہ ایک پینٹنگ کے ذریعے بنا کر پورے انڈیا کے بارڈروں پر اس نے یہ دیا تھا کہ کہیں بھی یہ فقیر نظر آئے یا تو اس کو مار دو یا تو اس کو قید کر دو. تو لہٰذا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو روکنے کی بارڈر پہ بڑی کوشش کی گئی، کچھ نہیں ہوا. لیکن جب دہلی آئے تو ایک پجاری جو جادوگر تھا وہ غریب نواز کے سامنے آیا، کہے کہ میں سنا ہے کہ تم بہت بڑے صوفی سنت ہو، بہت بڑے بزرگ ہو. تو بزرگان دین ان کے دلوں میں کبھی انانیت نہیں ہوتی، عاجزی ہوتی ہے. ہم 5 ٹائم نماز پڑھے تو ہوتے ہیں انہیں کہ یار بے نمازی ہمارے 5 ٹائم میں نمازی ہوتے ہیں. خیر اللہ ہمارے دلوں کو نرم رکھے، تکبر سے پاک ہو. تو آپ نے فرمایا یہ رب کا فضل ہے جسے چاہے عزت دے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں ہوا میں اڑ کر بتاتا ہوں، یہ تم اڑ کر بتائے. تو وہ جادوگر ہو کر، غیر مذہب کا ہو کر غریب نواز کے سامنے ہوا میں اڑا. یہ اور بات ہے کہ غریب نواز نے اپنے مرید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو اس کے زیادہ ہوا میں اڑا کر بتایا، لیکن ضروری تھا کیونکہ اگر کوئی بندہ دین کو قرآن سے نہیں سمجھتا، حدیث سے بھی نہیں سمجھتا، تو پھر بزرگان دین اپنی کرامت سے دین سمجھاتے ہیں. کرامت تب آتی ہے. آج ہم لوگ سمجھتے ہیں کرامت بتا تو ہمارے مرید بہت بڑھ جائیں گے. نہیں، بزرگان دین کرامت بھی دین کو مضبوط کرنے کے لیے بتاتے تھے اور کہتے تھے دیکھ یہ جو کرامت ہمارے پاس آئی ہے یہ مصطفیٰ کی غلامی سے آئی ہے، تو بھی غلام بن جا، تو بھی اللہ کا محبوب ہو جائے گا. تو بزرگان دین کرامت بھی جو ہے اللہ کی رضا کے لیے دکھاتے تھے. تو شریعت سے ہٹ کر اگر کوئی کام کر بتایا، خدا کی قسم آج ہو گئے لوگ تو شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے. شریعت اور طریقت، میں آپ کو ایک بات یہ کہہ کر، ارے بھائی آپ نماز کہیں کو نہیں پڑھے ہو تو ہم طریقت والے ہیں. ارے آپ داڑھی کیوں نہیں رکھ رہے؟ جبکہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے. ہر مسلمان پر کیا ہے؟ کیا ہے؟ واجب ہے. موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تھے، سامری جادوگر آ کر جو ہے پورے قوم کو بھٹکا دیا. ایک پتل کا بچھڑا بنا کر اس کے اندر جادو سے جان ڈال دیا. تو وہ بچھڑا بات کرنے لگا اور لوگوں کو سامری جادوگر نے کہا یہی خدا ہے. اور ادھر موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے ہوئے تھے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے حوالے چھوڑ کر قوم کو. تو 70,000 لوگ مرتد ہو گئے. اس بچھڑے کو دے کر 70,000 لوگ مرتد ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام جب طور سے نیچے زمین پر آئے، پہاڑ سے، اس مقدس پہاڑ سے زمین پر آئے، نیچے آئے اور جب دیکھا 70,000 لوگ مرتد ہو گئے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام، قرآن میں ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا جلال نبی ہے نا، جلال بہت آتا تھا. جلال میں آپ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑا. کیا کیا تم نے یہ؟ خیر یہ واقعہ میں کیوں سنا رہا ہوں؟ اس آیت سے پتا چلا قرآن کی کہ داڑھی ایک مٹھی رکھنا ہی بزرگوں اور نبیوں کی سنت ہے. بعض لوگ بولتے قرآن میں ہے کہ داڑھی رکھنا. میں نے کہا یہ آیت ہے. مطلب داڑھی اگر کٹ ہو، داڑھی نہ ہو تو کوئی پکڑ سکتا؟ داڑھی ایک موٹی ہے تو آپ کے ہاتھ میں آتی. موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کی داڑھی پکڑے، قرآن کہہ رہا، تو پتہ چلا کہ داڑھی رکھنا، ایک موٹ رکھنا ہی سنت ہے. تو بعض لوگ کو دیکھا گا بھئی آپ پیر صاحب ہے، آپ لوگ ہاتھ چوم رہے، پیر چوم رہے، آپ داڑھی کیوں نہ رکھتے؟ بولے ہم طریقت والے ہیں. اب عام آدمی کو کیا پتا یہ شریعت ہے کیا، یہ شریعت ہے کیا؟ شریعت کا ہی دوسرا نام طریقت ہے. اب میں نے شریعت کیا ہے بتا دیا آپ کو. شریعت ہی کا نام طریقت ہے، دوسرا نام. پہلے میں آپ کو اس کا لغوی معنی آپ کو بتاتا ہوں، اس کے بعد آپ کو حقیقی معنی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہوں بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں. شریعت اور طریقت کا لغوی معنی، یعنی شریعت اور طریقت یہ دونوں عربی لفظ ہے، تو اس کا اردو معنی کیا ہوگا، لغوی معنی کیا ہوگا، پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں آپ، تاکہ آپ کو کوئی شریعت کا مذاق اڑانے والا بنے تو آپ سمجھ جائے کہ یہ ولی نہیں ہو سکتا. شریعت کہتے ہیں راستے کو. کیا کہتے ہیں؟ سو مل کر بولے. راستے کو شریعت کہتے ہیں. آپ نے کبھی جو لوگ عمرہ گئے یا مکہ گئے ہوں گے، مدینہ گئے ہوں گے،
وہ ہمارے شمیم بھائی تو ماشاءاللہ کئی ملک پھر رہے اور عرب میں کئی مرتبہ حج بھی کرے اور کئی مرتبہ عمرے گئے، ان کو خود اندازہ نہیں کتنے انہوں نے عمرے کی الحمدللہ۔ شمیم وہاں بورڈ پر حضرت لکھا ہوتا نا ہاذا شریعہ، یعنی یہ راستہ حرم کی طرف جانے والا ہے، تو شریعت وہاں بورڈ پہ بھی لکھا تھا شریعہ، یعنی شریعت راستہ۔ تو آپ دیکھیے عربی زبان کا لفظ ہے شریعت، شریعت کا معنی ہے راستہ، شریعت کا معنی کیا ہے؟ راستہ، اور طریقت کا معنی بھی راستہ ہے۔ آپ سنیے، جو لوگ شریعت اور طریقت کا نام لے کر نماز، کچھ لوگوں کو دیکھا میں نے داڑھی نہیں رکھتے، جوا بھی کھیلتے، حرام بھی کھیلتے، پھر اپنے آپ کو بہت بڑا بابا بولتے ہیں۔ ارے بھیا آپ نماز کے کیوں نہ بولے؟ ہم طریقت والے ہیں، ہم پہنچ گئے جہاں تک ہم پہنچنا ہے۔ یہ شریعت والے ہیں، ان کا کام ہے نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا۔ بھائی رمضان جیسے مبارک مہینے میں، گزشتہ ہی سال کی بات ہے، ایک شخص مجھے آ کر کہا حضرت میں فلاں گاؤں میں خانقاہ میں گیا تھا۔ میں تو کہنے کا وہ خانقاہ بھی مت کہے، خانقاہ ہے۔ خانقاہ ایسی ہوتی ہے جہاں تربیت ہے، بزرگان غوث اعظم بھی جو خانقاہ بنا وہ تربیت ہوتی تھی، غریب نواز کی خانقاہ میں تربیت ہوا کرتی تھی، لوگ قرآن حدیث کا درس لینے کے لیے جایا کرتے تھے بزرگوں کے پاس۔ بس صرف قوالی نہیں ہوتی تھی وہاں، قوالی کے ساتھ ساتھ خانقاہ۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، بزرگوں کی قوالی بھی کیسی ہوتی تھی، اس میں بھی تبلیغ ہوتی تھی، بولو نا سبحان اللہ، اس میں بھی تبلیغ ہوتی تھی۔ آپ جیسا کہ آپ دیکھیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کون ہیں؟ غوث اعظم کے دادا پیر ہیں، غوث اعظم کے پیر کے پیر کے پیر، دادا پیر ہونا چاہیے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آپ اپنے کچھ مریدوں اور متقیدین کے ساتھ گئے ایک جگہ، سفر میں تھے آپ، تو ایک سفر میں ایک جو ہے نا گرجا گھر، جو عیسائیوں کا عبادت خانہ اس کو گرجا کہتے ہیں، گرجا گھر کے تھوڑا سا آگے تالاب کے کنارے، کیونکہ آپ لوگ مسافر تھے، وہاں پر آپ پانی کا چشمہ دیکھے، وہاں بیٹھ گئے، اپنے ساتھیوں کو بھی کہا بیٹھے۔ وہاں پر ہوا یہ کہ بیٹھنے کے بعد تھوڑا ریسٹ لینے کے بعد رات گزارنا تھا، صبح جانے کا تھا، تو مریدوں نے کہا جنید بغدادی سے کہ حضور کیوں نہ ہم یہاں سماع کریں؟ آپ نے اجازت دی۔ اب سماع کی محفل ہو رہی ہے، اب اس قوالی میں میوزک نہیں ہوتی تھی، الگ بات ہے جو آج کی قوالی، یہ نہیں، آج کے قوالی پہ ذہن میں نہ لائے۔ بزرگان دین کی سماع کی محفل میں بھی لوگوں کی تبلیغ ہوتی تھی، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں سب۔ تو آج جو سماع ہو رہا ہے قوالی کے نام پر، ناچ رہے ہیں خانقاہوں میں، ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ ناچ رہے ہیں۔ لہذا جنید بغدادی کے سامنے محفل سجی، وہ گرجا گھر کا جو پادری تھا، جو آج کو پاپ بولتے پادری بھی کہتے ہیں، وہ اپنی گرجا عبادت خانے کی چھت سے دیکھ رہا تھا یہ منظر کہ سارے کے سارے لوگ کو ایک عجیب سی کیفیت آ گئی، وجد کی کیفیت سمجھے آپ؟ یہ تو خیر نسبت والا ہی اس کو سمجھ سکتا ہے، لیکن میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھا سکتا ہوں وجد ہوتا کیسے، ایک مثال عام آدمی کے لیے، ورنہ جو اس منزل پر ہے وہی بات سمجھ سکتا ہے نا۔ گھر والے کو اندر جو گھر میں ہے اس کو جو معلوم ہے گھر کے اندر کیا ہے، باہر جو گھر کے دروازے کے باہر کھڑا ہے اس کو کیا معلوم ہے اندر کیا ہے؟ ابھی آپ گھر کے دروازے کے باہر ہے، اندر آئے تو پتہ چلتا کہ وجہ کہتے ہیں کس کو ہے۔ ابھی آپ باہر ہیں، دروازہ بند ہے آپ کا، وہ دروازہ کھلے گا تو آپ کو ایک کیفیت سمجھ میں آئے گی، لیکن میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، وجد کی کیفیت بزرگوں پر جب آتی ہے تو ہوتا کیسے ہے اس کی مثال۔ آپ کبھی آپ کے ساتھ کبھی اللہ نہ کرے کبھی آپ نے دیکھا، کبھی آپ کو اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے کیا، کبھی آپ کو زیادہ ٹینشن ہو جائے تو آپ سن ہو جاتے آپ، کبھی اپنے آپ میں ٹینشن میں، کبھی کسی مسئلے کو لے کر سوچنے میں لگ جائے تو بازو والا آپ کو پکار تو بھی آواز نہیں آتی ہے۔ کبھی ہوا ہے کسی کے ساتھ ایسا، ٹینشن میں یا کسی تکلیف میں سن ہو جانا، بولے نہیں بھائی تھوڑا ٹینشن ہے، ارے ٹینشن میں بازو ٹھہر کر پکارے تو بھی سمجھ میں نہیں آتا، یعنی گم ہو گیا آپ اپنے آپ میں۔ پھر ایک جنا ہاتھ لگا، ہاں ایک دم چمکتے بھائی، ہاں بھائی تھوڑا ٹینشن میں دماغ کہیں جگہ نہیں ہے، ارے بھائی اتنا باجوک سے پکار رہے تمہارے کو سمجھا۔ تو یہ جو کیفیت ہے نا، یہ بزرگان کو جو کیفیت ٹینشن میں نہیں آتی، رب کی محبت میں آتی، ان کو صرف اس وقت رب ہی یاد آتا، وہ خود بھی اپنے آپ کو یاد نہیں رکھتے،
وہ کیا ہے، کیا کر رہے، کیا ان سے ہو رہا، نا وہ صرف ہی رب کی یاد میں ایسا، یوں کہتے ہیں کہ معرفت میں ایسا ڈوب جاتے ہیں سوائے رب کے اور کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ پھر میں سمجھانے کے لیے کہا ہوں، اب جو دروازے کے باہر ہے اس کو کیا پتہ ہے اندر کیا ہے، میں ذرا آپ کے لیے کہوں گا۔ تو جنید بغدادی کے سامنے جب محفل سما ہوئی اور وجد کی کیفیت آ گئی، تو یہ ان لوگوں کی کیفیت دیکھ کر وہ پادری چھت سے نیچے اترا، قریب گیا، ہر ایک کو آواز دینے لگا، لیکن کوئی ہوش میں نہیں ہے، کوئی ہوش میں نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے ہر ایک کو ہلایا کرا، کیفیت ہی الگ ہے سب کی۔ آخر کار کو خاموش ٹھہرا رہا۔ کچھ دیر کے بعد جب سب لوگ نارمل ہوئے، جنید بغدادی کے پاس وہ آیا، کہا حضور میں جب سے آپ لوگ کو آواز دے رہا ہوں، لیکن یہ کیا آپ لوگ کر رہے تھے، یہ کون سا مشغلہ تھا آپ لوگوں کا، اس کو کیا بولتے، آپ ایسا کیوں کر رہے تھے، آپ ایسی کیا کیفیت میں آپ لوگ چلے گئے تھے، آپ کو ہلا بھی رہے تو آپ سن نہیں رہے تھے۔ تو جنید بغدادی فرماتے ہمارے یہاں اس کو سما کہتے ہیں، گانا نہیں کہتے، ہمارے یہاں اس کو سما کہتے ہیں، گانا نہیں کہتے۔ اور اس پادری سے کہا کہ سن، اس سما کی ایسی کیفیت میں بھی ہم ایسا کوئی کام نہیں کرتے جو کام اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہو، یعنی شریعت کے خلاف ہو، ایسا کام ہم نہیں کرتے ایسی کیفیت میں بھی۔ بولو نا سبحان اللہ۔ بندہ ہوش میں رہ کر دین کا مذاق اڑاتا ہے، معاذ اللہ بات جانے، یہاں بزرگان دین ایسی کیفیت میں رہ کر بھی دین کا مذاق تو دور کی بات ہے۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں ایسی کیفیت میں بھی وہ کام ہم نہیں کرتے جس کام سے اللہ اس کا رسول ناراض ہو، اسی کو سما کہتے ہیں۔ تو جنید بغدادی کی اس کیفیت کو دیکھ کر اور ان کے مریدوں کی کیفیت کو دیکھ کر اس پادری نے کہا میں تو یہی تو تلاش کر رہا تھا، سب کچھ ملا تھا، ایک سکون نہیں مل رہا تھا، اب پتہ چلا وہ سکون اسلام میں ہے، وہ سکون مصطفیٰ کی غلامی میں ہے۔ وہ جنید بغدادی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ تھا بزرگوں کی سما والی کیفیت محفل۔ اور یہ دھڑکنا، ناچنا، کودنا، عورت مرد مل کر ناچ رہے، یہ کیفیت نہیں۔ محفل سما میں بھی، بزرگوں دین کے سما میں بھی کیفیت بندے کی، بزرگوں کے تو چھوڑیے، عام بندہ بھی اس محفل میں بیٹھا تو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں مست ہو جاتا تھا۔ یہ ہوتا تھا سما۔ تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ گزشتہ سال مجھے ایک شخص نے آ کر کہا حضور میں ایک علاقے میں گیا، خانخواہ نہیں کہوں گا میں، خانخواہ میں بتا میں کیا، سما بھی ہوتا تو ایسا ہوتا، کھانا بھی کھلایا جاتا ہے، درس ہوا کرتا تھا۔ غوث اعظم کے بارے میں دیکھیں آپ، فجر سے لے کر ظہر تک قرآن کا درس دیتے تھے، پھر ظہر سے لے کے عصر تک پھر درس دیتے تھے، پھر عصر سے مغرب تک لوگوں سے ملاقات کرتے تھے، پھر مغرب سے عشاء تک پھر پڑھاتے تھے، پھر عشاء کے بعد عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے۔ ایسا غوث اعظم نے 50 سال کی عمر سے بھی زیادہ کیا ہے۔ غوث اعظم جب پہلی بار تقریر کرے اس وقت آپ کی عمر 53 سال تھی، 50 پہ 3، غوث اعظم کی پوری عمر 90 سال ہے۔ پوری عمر کتنی ہے؟ 90 سال ہے۔ اور 53 سال کی عمر تک غوث اعظم تقریر نہیں کرے، کرتے کیا تھے؟ درس دیتے تھے، لوگوں کو قرآن حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ اس کا معنی بتا دیں 53 سال تک۔ لہٰذا اب دیکھیں ایک شخص مجھے آگے کہنے کا حضرت رمضان شریف کا مہینہ تھا، میں فلاں خانخواہ میں گیا ہوں گاؤں میں، تو سارے مرید صاحب آم کھا رہے دوپہر کے وقت۔ اب بتائیں، جبکہ حضرت رمضان شریف کا مہینہ دوپہر کا وقت ہے اور وہ خانخواہ میں اپنے آپ کو مرید کہنے والی کالی شملیں لمبے لمبے پہننے والے آم کھاتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ 2-3 سال سے سمر میں ہی تو جو ہے نا رمضان مبارک آ رہا ہے نا، تو آپ معلوم ہے یہ سمر میں تو آم آتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی، وہ شخص نے کہا ارے رمضان شریف کا مہینہ، جبکہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، میں طریقت شریعت کا معنی بتاؤں گا، نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں عادی طریقت روزے کا نام ہے۔ فرض روزہ تو ہے ہی رکھنا، نفل روزے چھوڑتے نہیں تھے بزرگان دین۔ نظام الدین اولیاء ساری زندگی، سال میں 365 دن ہے نا، تو سال میں 5 دن نکال دیجیے آپ، بچے کتنے؟ 360۔ تو 360 دن نظام الدین اولیاء روزہ رہا کرتے تھے۔
5 دن کہیں کو نہیں رہتے تھے. 5 دن روزے رکھنا حرام ہے. 5 دن روزے رکھنا کیا ہے؟ وہ دونوں عیدوں کے دن روزے رکھنا حرام ہے، اس لیے نہیں رکھتے تھے. رمضان شریف کا عید، بقرعید کا عید، پھر بقرعید کی عید کے دوسرے تیسرے چوتھے دن، یہ 3 دن. تو لہٰذا 5 دن روزے رکھنا حرام ہے، اس لیے نہیں رکھتے تھے. اور نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ عادی طریقت روزہ ہے. کئی قسم کے راز کو کے بعد ذہن صاف ہوتا. اگر ایک بندے کے اندر گندگی جاری نہیں ذہن میں سے، مثال دے رہا ہوں، ایک بندہ، ایک شخص ہے، اللہ نہ کر اس کے ذہن میں گندگی بیٹھ گئی، غلط کام کرتے کرتے، اور وہ گندگی کوشش کر رہا گندگی ختم کرنے کی، غلط چیز جاری نہیں، تو اگر وہ روزہ رکھ کر دیکھ لے تو روزہ تمہارے گندگیوں کو صاف کرتا ہے، روح کو صاف کرتا ہے، دل کو صاف کرتا ہے. جب روزے میں ایک کیفیت ہے. اور یہ صاحب جو اپنے آپ کو پیر صاحب کہہ رہے ہیں، ان کے مریدین رمضان شریف کے مبارک مہینے میں دوپہر کے ٹائم وہ آم کھاتے بیٹھے بتائے. اور جب ان سے پوچھا گیا، ارے بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بولے نا یہ طریقت کی بات ہے، یہ اندر کی بات ہے. میں نے کہا دین کا مذاق اڑا کر بھی کوئی شریعت ہوگی؟ دین کا مذاق اڑا کر بھی کوئی طریقت کی بات کر رہا ہوگا؟ معاذ اللہ. پھر میں نے کہا چلو آپ کو بتاؤں کہ طریقت کہتے کس کو ہے. تو پہلے اس کا ظاہری معنی، لغوی معنی میں آپ کو بتاتا ہوں. شریعت کا بھی معنی ہے راستہ، طریقت کا بھی معنی کیا ہے؟ راستہ. جیسا کہ آپ سنا ہوگا مکے میں لوگ کہتے ہیں حاجی طریق، حاجی طریق، حاجی راستہ دو، حاجی راستہ دو. تو طریقت کا معنی بھی ایک ہے، شریعت کا معنی بھی ایک ہے. تو دونوں کے معنی ایک ہے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہاں شریعت بھی راستے کو کہتے ہیں، طریقت بھی راستے کو کہتے ہیں، لیکن شریعت یعنی راستے سے مراد قرآن حدیث پہ عمل کرنا. شریعت کس کو کہتا ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا، قانون جو اللہ اس کے رسول نے بنایا اسی کو شریعت کہتے ہیں. اس پہ عمل کرنے کو راستہ، یعنی اس راستے پہ چل کر رب کو راضی کرنا ہے، اس راستے پہ چل کر اللہ کو راضی کرنا ہے. تو شریعت طریقت دونوں کا معنی سیم ہے. ذرا فیک جعلی لوگوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات سنیے، دونوں کا معنی، شریعت کا طریقت کا دونوں کا معنی سیم ہے. تو آپ کہیں گے حضرت پھر فرق کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے اس کو بات سمجھایا. فرمایا کہ شریعت راستہ چلنا، راستہ چلنا، طریقت یہ بھی راستہ چلنا، لیکن دونوں میں فرق ہے کیا؟ دونوں میں فرق ہے کیا؟ تو سنیے میری طرف توجہ. تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ شریعت راستے کو کہتے ہیں، طریقت اسی راستے کو دل سے چلنا، اس راستے کو کیا کہنا؟ دل سے، جو راستے کو یعنی دل سے، دل و جان سے قرآن حدیث پہ عمل کرنا. خالی فارمیلٹیز، ہمارے پاس فارمیلٹیز زیادہ ہو گئے، رسمی عبادتیں ہم زیادہ کر رہے ہیں آج کے دور میں. آپ دیکھیں اگر 5 ٹائم کی نماز میں آ رہے بھائی تو آتا ہے نہیں. لیکن اگر کوئی علاقے کا روڈی مر جائے، لیڈر مر جائے، جان پہچان کا اچھا آدمی مر جائے، تو یہ جو 5 ٹائم کی نماز ہے انہیں بھی جنازے میں نظر آتا. جنازے میں ایک آدمی مر جائے، مثال کے دے رہا ہوں، آپ دیکھیں، اور نامور آدمی تھا وہ، اتفاق سے کوئی جان پہچان کا نامور آدمی تھا، تو اس کے جنازے میں وہ بھی نظر آتا، کوئی جو جمعہ بھی نہیں پڑھتا. تو ارے بھائی تو جمعے کی نماز میں نظر نہیں آتا، جبکہ جنازہ فرض کفایہ ہے اور 5 ٹائم نماز پڑھنا فرض ہے. فرض کفایہ کیا ہے؟ ورزہ وہ نماز فرض کفایہ، اس نماز کو کہتے ہیں. اگر کسی جنازے کی نماز فرض کفایہ یعنی چند مسلمان بھی اگر پڑھ لے جنازہ تو سارے مسلمانوں سے گناہ ہٹ جائے گا، فرض کفایہ اس کو کہتے ہیں. لہذا جنازوں میں نام، ارے بھائی آپ جنازے میں آ رہے ہیں فرض نماز میں؟ نہیں بھائی یہ خاندان ہے، آنا پڑتا، رشتہ داری ہے، آنا پڑتا. اچھا خاندان کے واسطے نماز ادا ہو رہی ہے، رسمی عبادت ہے. تو آج کل جنازوں میں آپ دیکھ لیں، اسی طرح عید کی نمازوں میں آپ دیکھ لیں، عید کی نماز واجب ہے، واجب اگر چھوٹ بھی جائے تو چھوٹا گناہ. لیکن عید کی نماز میں روڈ تک بلاک ہو رہی ہے جناب، عید کا تو بھر رہا، جبکہ عید کی نمازوں سے زیادہ اہمیت فرض نماز کی ہے، جمعے کی نماز کی ہے. تو ہم کیا بات ہے، ایک بندہ 5 دن کے، تو آج ہمارا ذہن سے رسمی عبادت ہے، یعنی ہم رسمی طور پر
عمل کر رہے ہیں ظاہری طور پر، دلی طور پر نہیں کر رہے ہیں، تو وہ بزرگان دین ہے جو آپ کو شریعت کے ساتھ اس بات پر دل سے یعنی طریقت کے ساتھ عمل کرنے لگاتے ہیں۔ دل سے عمل کرنا، اس کا مطلب دل کی نماز نکال لیے لوگ آپ نے، بھائی دل کی نماز نہیں تھی وہ، دل سے عمل کرو، یعنی مضبوطی کے ساتھ عمل کرو۔ بھائی اگر آپ کو پیاس ہے لگیں گی تبھی تو پیاس پئیں گے، تو پیاس لگاتے تھے بزرگان دین آپ کے اندر، اور طلب عبادت سے بوجھتی تھی۔ لہذا شریعت طریقت جو ہے نا، بس یوں سمجھیے کہ شریعت راستہ، طریقت اس راستے کو جو رب کا راستہ ہے، اس راستے کو دل سے چلنے کو طریقت کہتے ہیں۔ اس کو اور آسان کر کے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب یہ دونوں الگ تھے کا، شریعت کا معنی ہے دل سے چلنا، طریقت ہے دونوں کا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یوں سمجھیے کہ شریعت آنکھ ہے، شریعت کیا ہے؟ آنکھیں، سمجھا رہے ہیں اعلیٰ حضرت، اور طریقت روشنی ہے۔ طریقت کیا ہے؟ روشنی ہے۔ اب مجھے بتائیے، شریعت آنکھ ہے اور طریقت اس کی روشنی ہے، یعنی آنکھ ہے ہی نہیں تو روشنی کہے گی؟ آنکھ ہے ہی نہیں تو روشنی کہے گی؟ شریعت ہے ہی نہیں تو روحانیت کہے گی؟ جو لوگ شریعت کا مذاق اڑا کر اپنے آپ کو پیر صاحب کہہ رہے ہیں، داڑھی کاٹ کر نمازیں چھوڑ کر، میں ان کے بعد شریعت ہی نہیں ہے، یعنی آنکھ ہے ہی نہیں تو روشنی کیسی؟ شریعت ہے ہی نہیں تو ابھی طریقے پہ حضرت فون باہر دیکھیے، آپ فون باہر دیکھو بیٹا، مسجد میں نہیں، مسجد کا ادب لازم ہے، درود پاک پڑھے، محبت سے درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ نبی امی کی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ لہٰذا شریعت اور طریقت کی جو میں آپ بات سمجھا رہا تھا، شریعت آنکھ کو کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اور طریقت روشنی کو کہتے ہیں۔ بندے کو آنکھ ہی نہیں ہے تو روشنی کہے گی؟ تو بندہ شریعت پہ عمل ہی نہ کرے تو روحانیت کہے گی؟ تو جو بھی بندہ اپنے آپ کو فیک لوگ شریعت کے خلاف، اللہ کے قانون کے خلاف کام کر بتا رہے، جھوٹ بول رہے ہیں، پیر کہے گا؟ جھوٹ بولنا تو حرام ہے شریعت میں۔ نمازیں چھوڑ رہے، پیر کہے گا؟ داڑھی کاٹ رہے، پیر کہے گا؟ سود کا کاروبار کرے، پیر کہے گا؟ لوگوں کو دھوکہ دے رہے، پیر کہے گا؟ یہ تمام چیزیں ہے کیا؟ دھوکہ دینا شریعت میں حرام ہے، اللہ کا بنایا قانون ہے۔ میں نے کہا نا شریعت رب کا قانون ہے، حرام ہے نا، تو حرام کر کر تم اللہ کا محبوب بن کیسے سکتے ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا بھائی؟ ایک بندہ اللیگل کام کرے اور قانون کے نظر میں بنے میں بہت پہنچے با ساہوکار ہوں، ایسا نہیں ہوتا نا۔ تو شریعت کے خلاف کام کر کے کوئی اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا۔ اولیاء اکرام بزرگان دین کون ہے؟ اب آئے غوث اعظم کی اس ایک قول سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ شریعت پہ کیسے عمل کرنے والے ہوتے۔ لہذا اعلیٰ حضرت نے ایک اور مثال ذکر سمجھائی ہے طریقت کے بارے میں، فرما شریعت ایک سمندر ہے، ایک پانی کا لہر، اور اسی لہر سے ایک پرنانا نکال دو تو پانی آ کہاں سے رہا ہے؟ اسی سے آ رہا ہے نا، لہر سے آ رہا ہے، تو پرنانے کا نام طریقت ہے۔ اگر لہر میں پانی نہ ہو تو نالے میں پانی آتا؟ تو لہذا شریعت ہی نہ ہو تو روحانیت کہے گی؟ کتنے طریقوں سے امام اہل سنت نے اس بات کو سمجھایا ہے، ہمارے دادا پیر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ اب لیکن اب آئے ولیوں کے سردار غوث اعظم سے پوچھیے، یعنی اب ان تعلیمات کی روشنی میں میں یہ ایک قول پڑھ کر روک رہا ہوں، کیونکہ ذکر پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، اس کے بعد نماز ظہر کی اذان دی جائے گی، نماز پڑھیں گے، تو میں ایک قول غوث اعظم کا جو منصف مزاج ہے، نرم مزاج ہے، جو سچ کو پسند کرنے والے ہیں، ان کے لیے غوث اعظم کا یہ ایک قول ہی کافی ہے، کیونکہ سچے لوگ سچوں کو پسند کرتے ہیں، سچی بات کو پسند کرتے ہیں، جھوٹا جھوٹوں کو پسند کرتا ہے، جھوٹوں کی تعریف کرتا ہے، سچے لوگوں کی پہچان ہے وہ سچ ہی کو پسند کرتا ہے۔ اب لہٰذا یہ ایک قول دیکھیے آپ، غوث اعظم نے کیا پتہ، غوث اعظم یوں سمجھیے کہ سمندر کو غوث اعظم نے ایک جز میں باندھ دیا۔ یہ غوث اعظم کا قول نہیں، تمام سلسلے قادریہ والوں کے لیے رہنمائی ہے، بہت بہترین بات ہے۔
اور وہ ایک قول پڑھ کر ہی میں انشاءاللہ ہم ذکر کے لیے بیٹھ جائیں گے۔ اب اس سے اندازہ کریں غوث اعظم کیا کہہ رہے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں یہ کتاب تو یہ تو میرے پاس امام احمد رضا اور معارف تصوف کتاب کا نام ہے، لکھنے والے تاج الشریعہ کے خلیفہ مفتی محمد عیسیٰ رضوی قادری صاحب ہے مدثر اللہ علیہ، لیکن انہوں نے جو حوالہ لیا اس کتاب میں یہ غوث پاک کے قول کا طبقات کبریٰ سے لیا۔ اب سنیے غوث اعظم کیا کرے، اسے فیک لوگوں کو پہچانے، ان تعلیمات پر عمل کرے غوث پاک کی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں صوفی کے لیے، مرید کے لیے جو تعلیم پہ عمل کر رہا ہے، طریقت پہ چاہتا ہے کہ میری روحانی طاقت بڑے میں اللہ کا محبوب بنوں، ان کے لیے بات ہے شریعت پہ عمل کرنا۔ مطلب شریعت پہ عمل تو سارے مسلمانوں کے لیے لازم ہے، لیکن لہٰذا مرید خاص طور پر سنیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں غیر خدا کو موجود نہ دیکھنا، اس کے ساتھ ہو تو اس کی باندھی ہوئی حدود سے کبھی جدا نہ ہو۔ یعنی مرید کو چاہیے کہ ہر وقت رب کو موجود پائے۔ مطلب کیا؟ یعنی غیر خدا کو موجود، یعنی اپنے دل میں اللہ کے علاوہ غیر کا خیال بھی نہ لائے۔ مطلب کیا ہے؟ آپ کہیں گے بیوی بچوں کا خیال آنا، میں نے کہا دیکھو بیوی بچوں کا خیال، ماں باپ کا خیال، حلال روٹی کا خیال، یہ خیال آنا رب کا، یہ خیال تمہیں رب سے جدا نہیں کرتا۔ بولے کیوں؟ کیونکہ بیوی بچوں سے محبت اللہ کے لیے، اللہ نے کہا کہ بیوی بچوں کا حق ادا کرو، اسی لیے تو کر رہے ہیں۔ ماں باپ سے محبت اللہ کے لیے، کہ اللہ نے حکم دیا کہ ماں باپ کی خدمت کرو، اس لیے کر رہا ہے۔ تو جو کام اللہ کے لیے کہہ رہے وہ غیر اللہ نہیں ہوتا، جو کام اللہ کو ناراض کرنے کے لیے کر رہے وہ غیر اللہ ہوتا ہے۔ غوث اعظم یہ فرما رہے کہ غیر خدا کو موجود نہ دیکھ، یعنی ہر کام اللہ کے لیے کر، نفس کے لیے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کم کر۔ محنت بھی کر رہا ہے تو اللہ کو راضی کرنے والے کر۔ لہذا غوث اعظم فرماتا ہے غیر خدا کو موجود نہ دیکھنا، اس کے ساتھ ہو تو اس کی باندھی ہوئی حدود سے کبھی جدا نہ ہو۔ رب کی باندھی ہوئی حدود کیا ہے؟ شریعت۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اس کی غوث اعظم فرما رہے ہیں اس کے باندھی ہوئی حدود سے کبھی جدا نہ ہو۔ اور آگے سنیے آپ فرماتے ہیں اور اس کے ہر نیک کام کی حفاظت کر۔ اس نے جو نیک کام کرنے کو حکم دیا، اس کا یہ کام نیک ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کی حفاظت کر، وہ کام کر، اس کے ہر نیک کام کی حفاظت کر۔ اب آگے غوث اعظم فرما رہے مریدوں کو اگر حدود شریعت سے کسی حد میں خلل آیا، کوئی کام تیرا شریعت کے خلاف، تھوڑا سا بھی شریعت کے خلاف خلل آیا، تو غوث اعظم فرما رہے تو جان لے کہ تو فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ تیرا کوئی کام، جو مرید کو کہنے غوث اعظم، تیرا کوئی کام قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، شریعت کے خلاف آئے اور تو سمجھ رہا ہے یہ کام اچھا ہے، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کام غلط ہے، حدیث کہہ رہا ہے کہ یہ کام غلط ہے، لیکن تو کہہ رہا ہے نہیں یہ کام اچھا ہے، تو غوث اعظم فرمایا تیرا کوئی کام شریعت کے میں خلل ڈالے، خرابی ڈالے، تو جان لے کہ تو فطرے میں پڑا ہوا ہے، بے شک شیطان تیرے ساتھ کھیل رہا ہے۔ غوث اعظم فرما رہے ہیں شیطان تیرے ساتھ کھیل رہا ہے، تو فوراً حکم شریعت کی طرف پلٹ آ اور اس سے لپٹ جا اور اپنی خواہش نفسانی چھوڑ، اس لیے کہ جس حقیقت کی شریعت تصدیق نہ فرمائے وہ حقیقت نہیں، وہ باطل ہوتی ہے۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ سعادت مند مرید کو غوث اعظم کا یہ ایک قول ہی کافی ہے۔ اب میرا خدا کی قسم میں تو ابھی نہ میں تھکا ہو نہ میرا موضوع مکمل ہوا ہے، لیکن وقت کی ہے، اگر آپ کو اور سننے کا جذبہ شوق ہے تو وقت کی پابندی کے ساتھ آئیے۔ جو اتوار کو میں یہ قول کو پورا مہینہ انشاءاللہ لے کے چلوں گا، تعلیمات اولیاء اللہ۔ ابھی تو غوث اعظم کے ایک قول پر بات ختم کر رہا ہوں۔ اسی کتاب میں غوث اعظم کے 4 سے 5 اقوال ہیں، اور بھی ہے میں بتا، پھر جنید بغدادی کے اقوال ہے۔ اگر یہ ایک ایک اقوال پہ ٹھہر کر میں بتاؤں تو تقریر گھنٹوں کر سکتا ہوں، لیکن
درس دینا آپ کو مقصود ہے، سمجھانا آپ کو مقصود ہے کہ بزرگان دین وہی ہوتے ہیں جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر ساری زندگی عمل کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی صحبت میں رہو۔ اللہ قرآن میں یہی تو کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ اگر ان کی صحبت نہیں ملی تو ان کی تعلیمات پہ عمل کرو، دین سے محبت رکھو، شریعت سے محبت کرو۔ اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔